بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ساکی نامہ کا پارٹ 1 آپ نے دیکھا، اس میں 3 بند ہم نے پڑھے تھے اور اس کی کچھ اضافی معلومات میں نے آپ کو دی تھی۔ سب سے پہلا بند جو تھا ہوا خیمہ زن کاروان بہار، اور پھر دوسرا بند جو ہم نے پڑھا تھا اس کا تھا جی زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ تیسرا بند ہم نے پڑھا شراب کوہن پھر پلا ساکیا۔ آج ہم شروع کریں گے چوتھا بند، اس کا ترجمہ، کہ آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں تاکہ اقبال کا پیام سمجھ سکیں، جان سکیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اور ساکی نامہ جو ان کی ایک طویل اور مشہور نظم ہے، بی ایس لیول پہ بچوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ لوگ اسائنمنٹس بنائیں، اس کو پڑھ سکیں اور اپنے تیاری کر سکیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی۔ دمادم کا مطلب ہے جی مسلسل، لگاتار، رواں ہے چل رہی ہے، جاری، یعنی اور یم زندگی کا مطلب ہے زندگی کا دریا، اور رم کا مطلب ہے ڈر کر بھاگنے کی جو حالت ہے نا زندگی کی، اس سے مراد یہ ہے۔ مشکل الفاظ کے میں نے آپ کو بتایا، اب آپ دیکھیں کہ زندگی کے دریا کی لہریں رواں دواں ہیں، اور ہر شے سے زندگی کی تقدو اور آگے بڑھنے کا عمل ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دودھ۔ اچھا جی، بدن کی نمود، نمود کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اور پوشیدہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، موج دودھ کا مطلب ہے دھوئیں کی لہر، دودھ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح شعلے میں دھوئیں کی لہر چھپی ہوتی ہے، اسی طرح جسم زندگی کے اندر چھپا ہوتا ہے، یعنی زندگی ہی وجود عطا کرتی ہے اور ہمارے سامنے نمایاں کرتی ہے، ہر چیز کو ہمارے سامنے زندگی نمایاں کرتی ہے۔ گراں گرچے ہے صحبت آب و گل، نیچے زیر بھی ہے، گل مت پڑھیے گا اسے۔ گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، صحبت آب و گل کا مطلب ہے پانی اور مٹی میں رہنا، یعنی کہ یہ دنیا ہے نا مٹی پانی سے بنی ہے، دنیا میں رہنا یہاں مراد ہے۔ لفظی ترجمہ بھی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے، اس پہ جایا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ گراں کا مطلب ہے ناگوار گزرنا، برا لگنا، اگرچہ اس دنیا میں رہنا برا لگتا ہے۔ خوش آئی اسے محنت آب و گل، خوش آنا کا مطلب ہے کہ بھا جانا، اچھا لگنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ عناصر کے ساتھ دنیا میں مل جل کر رہنا اگرچہ زندگی کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی۔ سیار کا مطلب پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا، ثابت اور سیار یعنی کہ چلنا اور رکنا، اس سے مراد ہے یہاں پہ، یعنی کہ اگرچہ اس زندگی ہمیں ناگوار لگتی ہے، آگ مٹی پانی اور ہوا کی جدوجہد، لیکن زندگی کو اچھی لگتی ہے، اور زندگی ایک جگہ پر قائم بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے، یعنی کہ ترقی کرتی ہے زندگی، اور پھر مختلف عناصر ہیں ان کے پھندوں میں پھنسی ہوئی ہے اور ان سے بیزار بھی ہے۔ دنیاوی محنت کرنی پڑتی ہے تو ہی زندگی کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور وہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار بھی کرتی ہے۔ یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر۔ بے چگوں کا مطلب بھی بے مثال ہے، بے نظیر کا مطلب بھی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ وحدت کا مطلب یکتائی، اللہ کی توحید۔ کثرت کا مطلب ہے زیادہ ہونا۔ ہر وقت، ہر دم کا مطلب ہے ہر گھڑی۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ زندگی وحدت ہے، اکیلی ہے، لیکن ہر پل کثرت میں گرفتار ہے، یعنی یہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے اور ہر جگہ اس کی شکل مختلف ہے، اور جیسی ایک مثال ہے ویسی دوسری جگہ زندگی نہیں ملتی۔ یہ عالم، یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات۔ عالم کا مطلب ہے دنیا، بت خانہ شش جہات یعنی کہ شش جہات 6 اطراف کا بت خانہ، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تراشا ہے بنایا ہے۔ سومنات جو کہ بہت مشہور ایک بت خانہ ہے، مندر ہے، جو انڈیا کے شہر گجرات میں واقع ہے، وہی مندر ہے جس کو محمود غزنوی نے مسمار کیا تھا، اس پہ بھی شعر ہیں کافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 6 طرفوں کا بت قدر زندگی کی بدولت ہی وجود میں آیا ہے، اور اسی زندگی نے ہی جہان کا، دنیا کا یہ جو سومنات ہے وہ تعمیر کیا ہے۔ پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ ہو کہتے ہیں عادت کو، اور زندگی جو ایک چیز اس میں ہو جاتی ہے نا، بار بار اس کو دہراتی نہیں ہے، اور میں اور تو ایک جیسی شکل کے نہیں، یعنی ہر شخص ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یہ اقبال کا فلسفہ زندگی ہے۔ وحدت میں کثرت ہے، کثرت میں وحدت ہے، میں اور تو یعنی کہ ہر شخص انفرادیت کا حامل ہے۔ من و تو سے ہے انجمن آفریں، مگر عین محفل میں خلوت نشیں۔ تو جناب انجمن آفرین کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اکٹھا کرنے والی زندگی ایسی ہے۔ عین محفل میں، محفل میں خلوت نشیں کا مطلب ہے تنہائی میں بیٹھنے والی
زندگی مختلف افراد کو یکجا کر کے محفل تو سجا لیتی ہے، لیکن خود محفل میں تنہائی میں چھپی رہتی ہے، یعنی زندگی موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتی ہے۔ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول۔ اب یہاں پہ زیادہ مشکل تو بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ پارا جو ہے کہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، بیاباں کا مطلب جنگل، ببول کیکر کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو زندگی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ زندگی دنیا کے مختلف چیزوں میں مختلف شکلوں میں الگ الگ رنگ میں نظر آتی ہے۔ کبھی یہ بجلی کے روپ میں ہے، کبھی تارے کی چمک اس میں دکھائی دیتی ہے، کبھی سونے اور چاندی اور پارے میں یہ اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور۔ کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، چور کا مطلب ہے ریزہ ریزہ، اور کہیں اس کے پھندے میں، اس کے فریب میں ہیں، جبریل و حور سے مراد ہے آسمانی مخلوق۔ اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحرا، جنگل، ببول، کانٹے اور پھول سب کا وجود زندگی ہی کے وسیلے سے ہے۔ کہیں زندگی اپنی قوت سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حوروں کو اپنے جال میں پھانسے ہوئے ہے۔ آسمانی مخلوق بھی زندگی کے جال میں ہے۔ کہیں جرہ شاہین سیما برنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ جرہ شاہین کا مطلب ہے نر شاہین، یعنی کہ دلیر پرندہ، اور سیماب رنگ کا مطلب ہوتا ہے سفید رنگ، اور چکور بھی ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاند کا عاشق ہے اور 14ویں کے چاند کو دیکھ کر اسے چھونے کے لیے اس کی طرف پرواز کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے چاند تک پہنچ نہیں پاتا اور پھر جان دے دیتا ہے اپنے اس عشق میں۔ تو بڑا عاشق پرندہ ہے یہ۔ آلودہ چنگ کا مطلب ہے کہ بھرے ہوئے پنجوں والا، جس کے پنجے آلودہ ہوں، اور آشیانے کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ۔ کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور کا مطلب ہے بے چین، بے قرار، جس کو صبر نہ ہو، پھڑکنا، تڑپنا۔ یہاں اقبال کی مراد یہی ہے، زندگی کے مختلف رنگ ہے۔ کبھی وہ دلیر ہے، طاقتور ہے، جیسے شاہین چکور پر جھپٹ کو اپنے پنجوں سے خون آلود کر لیتا ہے۔ کبھی زندگی ایسا رنگ دکھاتی ہے ہمیں، کسی جگہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتی ہے کہ کوئی کبوتر گھونسلے سے کہیں دور شکاری کے جال میں گرفتار ہے اور پھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے صبرا ہو رہا ہے۔ تو یہ زندگی کے مختلف رنگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں ہمارا چوتھا بند کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم 5واں بند پڑھتے ہیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات۔ فریب نظر آنکھوں کا دھوکہ ہے، سکون و ثبات یہ جو بھی زندگی میں سکون ہے یا رکی ہوئی ہے، جو زندگی یوں لگتی ہے نا کہ ایک مقام پر ٹھہر گئی ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپنے سے مراد یہ نہیں کہ بے چین ہے، بے قرار، یہ نہیں کہ ہر ذرہ حرکت میں ہے، کوئی بھی چیز رکی نہیں ہے۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ یہاں پہ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، وجود کسی بھی چیز کا جو ہونا ہے، موجود ہونا جو ہے وہ اس کا وجود کہلاتا ہے، اور یہاں پہ زندگی کا قافلہ مراد ہے۔ شان موجود یعنی کہ جو بھی موجودات ہیں ان کی جو شان ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی ایک جگہ ایک قرار سے نہیں ہے، بلکہ ہر پل تازہ رہتی ہیں، مطلب وجود میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ بھی رکتا نہیں ہے۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ اچھا جی، جب دو شعر میں نے اکٹھے پڑھے ہیں کہ پست و بلند کا مطلب ہے نشیب و فراز، اونچائی نیچائی سب کچھ دیکھا اس نے، اور ذوق پرواز اڑان کا شوق ہے جی، اور سفر میں ہونا یعنی کہ حرکت میں رہنا۔ تو جو زندگی ہے نا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ اس نے بہت دیکھے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھتا کہ زندگی ایک راز ہے، لیکن زندگی صرف اڑان کی لذت ہے اور کچھ نہیں، یعنی کہ زندگی تو ہر لمحہ ترقی کرتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اب یہاں جب بھی سفر لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے حرکت۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، برگ و ساز کا مطلب ہے ساز و سامان۔ سفر ہے حقیقت، خضر ہے مجاز۔ سفر اور خضر الفاظ متضاد ہیں، یعنی کہ سفر کا مطلب اگر حرکت ہے تو خضر کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، اور مجاز جھوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نقلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو زندگی کی حقیقت چلنا ہی ہے، سفر کرنا ہی ہے۔ جو یہ سمجھے کہ یہاں پہ رکنا ٹھہرنا ہے تو یہ سب جھوٹ ہے۔ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا۔ زندگی کو اسی میں لطف آتا ہے کہ یہ تڑپے پھڑکے، کبھی الجھے پھر سلجھ جائے، یعنی کہ مصیبتوں میں گرے اور پھر زندگی ان پر قابو پائے۔
اور راستے کی تمام رکاوٹوں کو سر کرے۔ یہ کشمکش ہوتی ہے، یہ ہنگامہ ہوتا ہے جو کہ زندگی میں آرام و سکون کا باعث بنتے ہیں جب ان سے نکل جائے بندہ۔ اتر کر جہانے مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں۔ مکافات سزا اور جزا کو کہتے ہیں، اور گھات کہتے ہیں کسی کی طاق میں ہونا۔ مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج فوج۔ مذاق دوئی دو ہونے کا شوق ہونا ہے اگر کسی کو، تو زوج زوج سے مراد یہاں پہ ہے جوڑا جوڑا، ٹھیک ہے۔ دشت و کوہسار کا مطلب جنگل اور پہاڑ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں، دو اشعار میں نے اکٹھے پڑھے ہیں اسی لیے تاکہ اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بات، کہ جب زندگی کو موت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی زد سے بچ کر نکلنا بہت مشکل تھا نا، لیکن پھر وہ زندگی کو مات دے دیتی ہے، اور جب زندگی انتقام لینے کی ٹھان لے تو پھر ہر وقت موت کو شکست دینے کے لیے موقع کی طاق میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے۔ زندگی بھی نر اور مادہ کے ملنے سے جوڑا بن گئی، اسی طرح پہاڑوں اور جنگلوں سے بے شمار فوجوں کے روپ میں ظاہر ہوئی جو زندگی ہے۔ تو گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، کبھی زندگی کی شاخ سے پھول ٹوٹے، کبھی اس پر کھلے، یعنی کہ زندگی کا سفر موجود سے ناموجود کی طرف اور ناموجود سے موجود کی طرف جاری و ساری ہے ہمیشہ سے۔ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ اور نادان لوگ جو ہیں وہ اس کو بے ثبات سمجھتے ہیں، یعنی کہ فنا ہو جانے والی سمجھتے ہیں، اور مٹ مٹ کے ختم ہو کے، نقش حیات زندگی کا نشان۔ جو بے خبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی فانی ہے، یہ درست نہیں۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا نقش مٹتا ہے، بنتا ہے، یعنی مٹ کر ظاہر ہوتا ہے، اس کا مٹنا ہی اس کی نمود ہے۔ بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رم یک نفس۔ زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ زود رس کا مطلب ہے جی جلد منزل پا لینے والی۔ ازل سے ابد تک کا مطلب ہے شروع سے آخر تک۔ اور جولاں کیا ہوتا ہے؟ تیز جولاں یعنی کہ تیز دوڑنے والی۔ اور رم یک نفس کہتے ہیں ایک لمحے کی دوڑ، یک ایک سے نفس یعنی کہ لمحہ۔ اور اس کے بعد زمانہ کے زنجیر ایام ہے، یعنی کہ وقت کی زنجیر ہے۔ وقت کی زنجیر کیا ہے؟ وقت کا سلسلہ جو چلتا ہے، صبح و شام کا آگے پیچھے آنا جانا جو ہے نا، یہ وقت کی زنجیر ہے۔ دموں کے الٹ پھیر یعنی کہ سانسوں کا آنا جانا، یہ دموں کا الٹ پھیر ہے۔ زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، یہ جہاں چاہے فوراً پہنچ جاتی ہے، اور ایک سانس کے آنے جانے کی صورت میں اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اس لیے یہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور زمانہ جو دنوں کی زنجیر ہے، وقت کی زنجیر ہوتی ہے، یہ سانسوں کی گردش اور حرکت کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی زمانہ زندگی کی روانی کا نام ہے۔ پانچواں بند ہمارا مکمل ہو گیا، چھٹا بند شروع ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ یہاں اب خودی کا فلسفہ ہے۔ موج نفس سانس کی لہر، سانس کیا ہے؟ ایک تلوار ہے، اور خودی اس تلوار کی دھار ہے۔ ہماری زندگی ہماری سانسوں کی بدولت ہے، اور ہماری زندگی پائیدار کیسے ہوتی ہے؟ خودی سے۔ جیسے تیز تلوار ہوتی ہے نا، وہ خودی سے ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اپنی زندگی کو تیز اور عمدہ رکھنا ہے تو پھر ہمیں خودی کو اپنانا ہوگا۔ خودی کیا ہے؟ راز درون خیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ راز درون خیات زندگی کا باطنی جو رات ہے نا، وہ خودی ہے۔ کائنات کا جاگنا بھی خودی کی بدولت ہے۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند۔ جلوہ بدمست اللہ تعالیٰ کے ذات میں مگن رہنا، خلوت پسند کا مطلب تنہائی، اور اللہ کو پانے کے لیے اس کے ذات میں مگن رہنے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی جو ہے جلوت اور خلوت دونوں میں اپنا کمال دکھاتی ہے، اور یہ پانی کا ایک قطرہ ہے جو خودی کے جوہر دکھانے لگے تو سمندر کا روپ دھار لے۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، یعنی کہ چمکدار ہے۔ من و تو میں پیدا، من و تو سے پاک۔ پاک سے مراد ہے یہاں کے ماورا ہے، میں اور تو سے الگ ہے، اوپر ہے اسے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یعنی کہ خودی کی نہ کوئی آگے سے حد ہے نہ کوئی پیچھے سے حد ہے۔ اس کے پیچھے نظر دوڑائی جائے تو ازل تک جہاں پہنچتی ہے، آگے دیکھا جائے تو قیامت تک جا ملتی ہے، یعنی کہ یہ بے کنار ہے اور بے حد ہے۔
زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ دمادم کا مطلب ہی رواں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خود ہی زمانے کے درمیان بہتی ہے اور اس کی لہروں کے ظلم و ستم سہتی ہے، اور زمانہ اور خون آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خود ہی کی تلاش کی راہیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں، یعنی کہ اپنے کمال کو پہنچنے کے لیے اسے کئی کیفیت اور کئی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ سبک ہلکا پھلکا، سنگے گراں بھاری پتھر ہے، اور پہاڑ اس کی ضربوں سے، اس کی چوٹوں سے اٹھتی ہوئی ریت ہے، چلتی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ انجام کا مطلب نتیجہ، اور تقویم قائم رہنے والی حالت کو کہا جاتا ہے۔ یہ خودی کا آغاز بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر، اور اسی سفر میں اس کے قائم رہنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ یہاں جی زندگی جو ہے اس کی مختلف حالتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ بے رنگ ہے، زندگی کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ شرر کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم اور زیادہ ہونے سے نشیب و فراز، پستی اور بلندی۔ پس و پیش کا مطلب آگے پیچھے ہونا، کم و بیشی میں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خاک آدم یعنی کہ انسان، اور صورت پذیر ظاہری شکل میں آنا، کشمکش میں اسیر کھینچا تانی میں پھنسی ہوئی ہے زندگی، شروع ہی سے کشمکش کا شکار ہے، آخر انسان کی خاک کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ خودی کا مقام انسان کے دل میں اس طرح ہوتا ہے جیسے آنکھ میں کوئی تیل ہو اور اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نشیمن کا مطلب گھر گروندہ رہنا۔ جی ہمارے 6 بند مکمل ہو گئے، 7واں اور آخری بند آپ کے سامنے ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ یہاں پہ ایک دو مشکل لفظ ہے، اس کا میں آپ کو مطلب بتا دیتی ہوں کہ زہر ناب کا مطلب ہوتا ہے خالص زہر، ٹھیک ہے، اور نگہبان کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ تو ارجمند کا مطلب ہے عزت کا باعث ہونا، گردن بلند ہونا یعنی کہ عزت و وقار بلند ہونا۔ تو یہاں پہ مطلب ہے جو شخص خودی کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کے لیے وہ روٹی خالص زہر ہے جس سے اس کی آب و تاب قائم نہ رہے، ٹھیک ہے، اور خودی کے لیے اسی روٹی کی قدر و قیمت ہے جہاں سے بلند مقام میں حاصل رہے، یعنی کہ وہ روٹی سے مراد کیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ خودی حلال کی روزی سے ہی کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے روٹی کا یہاں پہ کہ اگر آپ کا کھانا پینا حلال نہیں تو آپ کی خودی بھی تیز نہیں ہو سکتی، گردن بلند آپ کی فخر سے نہیں ہو سکتی۔ فرخ فال محمود سے درگزر، خودی کو نگہ رکھ عیازی نہ کر۔ اب یہاں پہ محمود غزنوی اور اس کی شان و شوکت مراد ہے۔ فرد فال محمود، عیازی نہ کر، غلامی نہ کر۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کے شاہانہ انداز اور قسمت کی بلندی پر نہ جا، خودی کی دولت اسے کہیں زیادہ انمول ہے، لہٰذا اس کو اپنے ہاتھ سے مٹ جانے دے ورنہ غلامی کی لعنت تجھے آ لے گی، اس لیے غلامی نہیں کرنی۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ لائق اہتمام کیے جانے کے لائق وہی ایک سجدہ ہے، باقی سب سجدے حرام ہیں۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت۔ ہنگامہ رنگ و صوت کا مطلب ہے دنیا کی چہل پہل اور رونق دنیا۔ زیر فرمان موت کا کیا مراد ہے؟ فنا ہونے والی، موت آ جانی ہے۔ یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں جی کہ بت خانہ چشم و گوش، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں، آنکھ اور کان کا بت خانہ ہے، خورد و نوش کھانے پینے کو کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جہاں جو کہ دنیا کی رونق اور چہل پہل ہے یہ سب موت کے زیر اثر ہے، فنا ہو جانی ہے، اور دنیا جو آنکھ کان کا بت خانہ ہے جہاں کھانے پینے کے سوا کچھ زندگی نہیں، اس کو بقا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ خودی کی یہ ہے منزل اولین، پہلی منزل خودی کی یہ ہے، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، یہ دنیا
تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو مسافر ہے یہاں۔ اب اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑھے جائیے کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ اب دیکھیں انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خاکداں سے مراد یہ دنیا ہے، اور کوہ گراں باہری پہاڑ، طلسم زمان و مکاں حدود اور وقت کا جو جادو ہے وہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تیری آگ خاک کی اس دنیا سے نہیں ہے، تجھے یہ دنیا تجھ سے آباد ہے، تو دنیا سے آباد نہیں، یعنی دنیا تیرے لیے پیدا کی ہے۔ انسان قدم بڑھائے جا اور اپنے راستے کے پہاڑوں کو توڑ دے، اور یہ جو زمانہ مکان کے گورکھ دندے ہیں ان پر دھیان نہ دو، بلکہ اپنی خودی کو کمال درجے پر پہنچانے کی کوشش کرو۔ خودی شیر مولا، خودی شیر مولا، جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید۔ سید شکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیر مولا سے یہاں کیا مراد ہے، یعنی کہ مولا کا شیر۔ تو خودی جو ہے یہ اللہ کا شیر ہے، اور سارا عالم اس کا شکار ہے۔ یہ زمین و آسمان دونوں اس کے کمند کے احاطے میں ہے، اس کی نظر میں ہے۔ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کے خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بے نمود چھپے ہوئے، ابھی بہت سے ایسے جہاں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ضمیر موجود، وجود کا مطلب ہے موجودات کا جو اندرون ہے، باطن، وہ زیر وجود کہلاتا ہے۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ تو یلغار حملہ کو کہتے ہیں، منتظر ہے یعنی کہ انتظار میں ہے، شوخی فکر کا یعنی کہ خیال کا اچھوتا پن جو ہوتا ہے وہ شوخی فکر کہلاتا ہے۔ کردار کا مطلب ہے عمل، یعنی کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی کئی جہاں ہیں جو نظر نہیں آ رہے، اور موجودات کا اندرونی حصہ جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے، یعنی کہ خودی کا کمال ہی تجھ پر ان دیکھے ہوئے عالم نمودار کرے گا، جو ابھی تک دنیا نہیں دیکھے وہ تجھ پر آشکار ہوں گے خودی سے۔ تو نظر نہ آنے والے جہان بھی تیری شوخی فکر، دانش، سیرت، اس کی یلغار کے منتظر ہیں کہ تو اپنی خودی کے زور پر ان کو مسخر کر لے۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ بے مقصد گھومنا پھرنا ہے نا وہ اسی لیے کہ آشکار ہونا، تجھ پہ ظاہر ہونا، کہ تیری خودی جو ہے وہ اس کا بھید کھلے۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ اس کا مطلب خوب و زشت کا اچھا اور برا مطلب ہے، خوب و زشت کا مطلب، اور سرنوشت کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں تجھے تیری قسمت کا لکھا ہوا کیا بتاؤں، تو اچھی اور بری چیزوں سے سجے ہوئے اس جہان پر فتح پانے والا ہے، تیری تقدیر ہے یہ کہ تو نے اس عالم کو فتح کرنا ہے۔ حقیقت پہ ہے جامہ حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ گفتار زنگ، بات کی جو میل ہے نا وہ زنگ کہلاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے، اصل۔ جامہ حرف تنگ کا مطلب ہے کسی بات کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ اگر نہ ملیں تو کہا جاتا ہے جامہ حرف تنگ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میری کوئی بھی قول یا بات ہے اس کا جامہ تنگ ہے، اس میں حقیقت نہیں سما سکتی۔ فروزہ ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ دل میں جو ایک شمع جل رہی ہے نا، فروزہ کا مطلب جل رہی ہے، مگر اب گفتگو کی مزید تاب نہیں ہے، مزید بولنے کی تھک چکی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس کر، رک جا۔ اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزو پرم۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ فارسی آ گئی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جلوہ خداوندی میرے پر جلا دے گی۔ یعنی کہ بہت سی باتیں ہیں جو میں اس نظم میں کر چکا ہوں، مزید اب کچھ نہیں کہوں گا، اسی کو ہی سمجھیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ کو فنی اور فکری جائزہ چاہیے۔ اللہ حافظ۔